یہ دیکھا، لیکن قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور نے خدا کو دیکھا، حضور نے خدا کو دیکھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا حضور بتاتے میں نے رب کو اس طرح دیکھا، لیکن میرا رب بتاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ مجھے میرے محبوب نے اس طرح دیکھا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبوب و محب۔ اب یہاں پہنچ کر جب قرب خاص میں پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، اے احمد بتا تو صحیح آج میں تجھے کس نام سے پکاروں۔ قرب خاص میں پہنچ کر میرا رب اپنے محبوب سے پوچھتا ہے محبوب بتا تجھے کیا دوں۔ اب قربان جائیے، اگر کسی شخص کو آزمانا ہو، اس کے ظرف کو دیکھنا ہو تو اس پر چھوڑ دیجئے۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آ جائے، آپ اسے کہیں جناب آپ جو چاہیں گے ہو جائے گا، تو اب اگر جس کو آپ نے کہا وہ کہے مجھے کھانا پیش کر دیں، پتا چلے گا بھوکا شخص ہے، کوئی کہے پانی دے دیں، پتا چلے گا پیاسا ہے، کوئی مال مانگ لے پتا چلے گا دولت کا بھوکا ہے۔ یہ ساری باتیں غرض یہ کہ مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، لیکن یہاں میرے رب نے بات چھوڑ دی اپنے حبیب پر۔ اے حبیب آج تو بتا تجھے کس انداز سے پکاروں، تو بتا آج تجھے کیا چاہیے۔ تو میرے محبوب نے بھی اپنے رب سے مانگنے کی انتہا کر دی۔ عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ زمین پر تھا، زمین پر تھا، حالت نماز میں قیام میں میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، سجدے میں میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، گلیوں بازاروں میں میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، طائف کے بازاروں میں پہنچ کر پتھر کھا کر میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، غار ہرا میں پہنچ کر سر نوکیلے پتھر پر رکھ کر میں زمین پر یہ کہتا رہا تو میرا اللہ ہے۔ اے باری تعالیٰ آج اگر تو اپنے قرب خاص میں بلا کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ اے احمد تو بتا کہ تجھے کیا دوں، تو پھر میں آج یہ عرض کرتا ہوں کہ تو آج مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ زمین پر میں تجھے اپنا رب کہتا رہا، آج قرب خاص میں تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اور پھر میرے رب نے اپنے محبوب کی اس التجا کو قبول فرمایا، اسی لیے تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، جس نے اپنے بندہ، اور بندہ بننا ہی مشکل ہے، بندگی کا اظہار تو بندگی کا دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص صحیح معنوں میں بندگی اختیار کر لے تو پھر میرا رب اس بندے پر فرشتوں کے مجلس میں فخر فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص سے واپس پلٹے۔ میں پہلے عرض کر چکا سدرۃ المنتہا وہ مقام، نیچے سے جانے والے یہاں تک رک جائیں، اوپر سے آنے والے وہاں تک رک جائیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن حضور نیچے سے اوپر گئے، اوپر سے نیچے آئے، پتا چلا حضور نیچے والوں جیسے بھی نہیں، اوپر والوں جیسے بھی نہیں، اور میرے محبوب کی حقیقت کو صرف میرا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اور عرش سے اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، وہاں سے پھر زمین پر تشریف لائے، اور پھر میں پہلے عرض کر چکا کہ حالت یہ تھی کہ جس انداز میں اس کائنات کو چھوڑ کے گئے تھے اسی انداز میں یہ چلنے لگی۔ علماء فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اربوں کھربوں سال کا سفر انسان طے کر کے آئے، اور پھر جب وہ واپس پلٹے تو اس کا بستر بھی گرم ہو، پانی بھی چل رہا ہو، دروازے پر لگی لوہے کی زنجیر بھی حرکت کر رہی ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کائنات کی جان ہے، حضور کائنات کی، بولیے حضور کائنات کی۔ اور جب ہمارے جسم سے جان نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، جہاں ہے ویسا ہی ہے۔ حضور جب اس کائنات سے تشریف لے گئے اس کی روح گویا نکل گئی، جو چیز جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، جب اس کائنات میں اس کی جان کو لوٹایا گیا جو جہاں تھا وہاں سے پھر جاری ہو گیا۔
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے شان اور منزلیں عطا فرمائی۔ ہم اگر آخری بات عرض کریں اور غور و فکر کریں کہ حضور کا سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہوا مسجد اقصی تک، اور یہ دونوں ہی مسجدیں، مسجد حرام بیت اللہ شریف بھی مسجد، مسجد اقصی بھی مسجد، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور پھر زمین سے آسمان کی طرف جب سفر شروع ہوا تو یہ مسجد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا بھی مسجد ہے، اس کی انتہا بھی مسجد ہے۔ ہم اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، ہم اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں کہ اسی میں حقیقی کامیابی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کے ساتھ دل لگاتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نماز کی طرف آتا ہے، تو پھر اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ الصلاۃ معراج نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ کہ حضور زمین سے عرش پر تشریف لے گئے، اور بندہ مومن کی معراج یہ کہ وہ اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا دے۔ اور جو بندہ جس انداز میں، جس عقیدت اور خلوص کے ساتھ جھکائے گا، پروردگار عالم اسے اتنا ہی نواز دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔